صدیوں پہلے کی بات ہے جب زمین پر سادگی، محبت اور روحانیت کا دور تھا۔ انسان دنیا کی چمک دمک سے زیادہ دل کی صفائی اور باطن کی روشنی کو اہمیت دیتا تھا۔ ایک پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی جس کا نام نور بستی تھا۔ یہ بستی اپنے قدرتی حسن، چشموں اور پرامن فضا کی وجہ سے مشہور تھی۔ لوگ یہاں کھیتی باڑی کرتے، درختوں سے پھل توڑتے، جانور پالتے اور انتہائی سادہ زندگی گزارتے۔ نہ کوئی فیکٹریاں تھیں، نہ کوئی بلند عمارتیں، نہ ٹیکنالوجی، مگر دل مطمئن اور زبان پر شکر کا ورد جاری رہتا۔ اسی بستی میں ایک مرد صالح رہتا تھا جس کا نام عبدالسلام تھا۔ وہ درمیانی عمر کا شخص تھا، گندمی رنگ اور چہرے پر نورانی آثار نمایاں تھی۔ وہ نہایت خاموش طبیعت کا مالک تھا اور عبادت گزار انسان تھا۔ عبدالسلام نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ صبح فجر سے پہلے اٹھتا، تہجد پڑھتا، لمبے لمبے سجدے کرتا، پھر فجر کے بعد ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتا۔ دن میں کچھ دیر کھیتوں میں کام کرتا اور باقی وقت عبادت یا دینی تعلیم میں گزارتا۔ عبدالسلام بچپن ہی سے مختلف مزاج کا تھا۔ لوگ جب کھیلتے کودتے، وہ تنہائی میں جا کر پہاڑوں پر بیٹھ جاتا اور آسمان کو دیکھتے ہوئے رب سے ہم کلام ہوتا۔ اس کی والدہ ایک نیک عورت تھی جنہوں نے اسے سکھایا کہ بیٹا، اس دنیا میں ہر شے فانی ہے، باقی رہنے والی ہستی صرف اللہ کی ہے۔ یہ بات عبدالسلام کے دل میں ایسی چھپی کہ وہ دنیا کی کسی بھی کشش میں مبتلا نہ ہو سکا۔ عبدالسلام کی سادگی اور ایمانداری پورے علاقے میں مشہور تھی۔ جب لوگ جھوٹ بولتے، وہ سچ کا علم بدار ہوتا۔ جب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے، وہ آخرت کی فکر میں ڈوبا رہتا۔ بستی کے کچھ لوگ اس کے رویے کو نہ سمجھتے تھے، کچھ اسے پاگل کہتے، کچھ دیوانہ، مگر اس کے کردار کی سچائی، عمل کی صفائی اور دعا کی تاثیر نے جلد ہی سب کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور عقیدت پیدا کر دی۔ یہی عبدالسلام کی زندگی کا آغاز تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسی آزمائش سے گزارا جس نے اس کی ایمان کو ایک زندہ کرامت میں بدل دیا، اور یہی سے شروع ہوتی ہے وہ ایمان افروز داستان جس نے ایک پوری بستی کو رب کی طرف مائل کر دیا۔ ایک سال نور بستی پر ایسا وقت آیا جسے لوگ آج بھی قحط کا سال کہتے ہیں۔ بارشیں رک گئی، چشمے خشک ہو گئے، کھیت سوکھ گئے اور جانور پیاس سے مرنے لگے۔ ہر طرف فاقہ کشی، بے بسی اور اضطراب کا عالم چھا گیا۔ لوگ بھاگ دوڑ کرنے لگے، کچھ شہر کی طرف روانہ ہو گئے، کچھ جنگلوں میں کھانے کی تلاش میں نکل گئے۔ ایسے میں عبدالسلام نے نہ تو بستی چھوڑی، نہ ہمت ہاری، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع بڑھا دیا۔ عبدالسلام روزانہ طلوع آفتاب سے پہلے پہاڑی کے اوپر چلا جاتا۔ وہاں ایک چٹان تھی جس پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، یا اللہ، تو سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، ہمیں بھولنے والوں میں نہ شامل فرما، ہماری زمین کو پھر سے زندہ کر دے۔ کہیں دن گزر گئے، آسمان پر بادل تو آئے مگر برستے نہ تھے۔ لوگ عبدالسلام سے کہنے لگے، اے عبدالسلام، تیری دعاؤں کا کیا فائدہ؟ نہ بارش آئی، نہ زمین نے سبزہ اگایا، تیرے سجدے بے سود ہو گئے۔ عبدالسلام نے مسکرا کر جواب دیا، میں بارش کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے سجدہ کرتا ہوں۔ جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، میں اس کی حکمت پر راضی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ بہت سون کو کاٹ کھاتے تھے، مگر کچھ کے دلوں میں روشنی کی ایک کرن پیدا ہو جاتی۔ ایک دن بستی کے چند نوجوانوں نے عبدالسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی عبادت گاہ پر جا کر نعرے لگائے، اے پہاڑ والے مجذوب، اپنی دعاؤں سے بادل برسا دے، اگر اتنا ولی ہے تو۔ عبدالسلام نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ رنج، صرف سکون تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہے تو آج اپنے بندوں کو دکھا دے کہ تیرا ایک بندہ تجھ پر کیسے بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ سجدے میں گیا اور چند لمحوں بعد ہی آسمان پر اچانک کالے بادل چھا گئے، ہوائیں چلنے لگی، بوندا باندی شروع ہو گئی اور پھر سے تیز بارش برسنے لگی۔ زمین نے خوشی سے پانی پیا، درختوں نے زندگی پائی اور نور بستی کے چہرے کھل اٹھے۔ اس دن عبدالسلام کی خاموشی، اس کی استقامت اور اللہ پر ایمان ایک نشان بن گیا۔ لوگ دوڑ کر اس کے قدموں میں آ گئے، آنسو بہانے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ عبدالسلام نے انہیں گلے لگایا اور کہا، میرے دوستو، میرا رب بہت مہربان ہے،
وہ ہم سب کا رب ہے، اگر ہم اس پر یقین رکھیں تو وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نور بستی کے ایمان کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ عبدالسلام کی دعا اور صبر نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت جگا دی، اور یوں اللہ پر ایمان کی انوکھی داستان نے ایک نئی کروٹ لی۔ قحط کے بعد بارش کی آمد نے صرف زمین کو نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی سیراب کر دیا۔ عبدالسلام کی دعا قبول ہونے کا جو منظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اب وہی لوگ جو کل تک اسے مجنون کہتے تھے اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ بستی کے لوگ، بزرگ، نوجوان، حتیٰ کہ عورتیں اور بچے بھی عبدالسلام کی باتیں سننے آتے۔ وہ پہاڑی چٹان اب نور چٹان کے نام سے مشہور ہو گئی تھی، جہاں روزانہ شام کو عبدالسلام لوگوں کو اللہ کا ذکر، ایمان، شکر، صبر اور توکل کا درس دیتا تھا۔ عبدالسلام کی باتوں میں نہ فلسفہ تھا، نہ لفظوں کا جادو، بس سچائی، اخلاص اور دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے تھے۔ وہ کہتا، ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ دل سے ماننے اور عمل سے ثابت کرنے کا نام ہے۔ جس طرح سورج بغیر کہے روشنی دیتا ہے، اسی طرح مومن اپنے کردار سے ایمان کی روشنی پھیلاتا ہے۔ نور بستی کے لوگ آہستہ آہستہ دنیاوی چمک دمک سے نکل کر روحانی سکون کی طرف آنے لگے۔ اب وہ نمازوں کی پابندی کرتے، والدین کی خدمت کرتے، سچ بولتے اور ناپ تول میں ایمانداری برتے۔ بستی میں جو کبھی لڑائیاں، بغض، حسد اور شکایتیں ہوتی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ ہر طرف امن، بھائی چارہ اور محبت کی فضا قائم ہونے لگی۔ ایک واقعہ جو خاص طور پر مشہور ہوا وہ ایک سود خور تاجر کا تھا جس کا نام قاسم تھا۔ وہ بہت چالاک، خود غرض اور دولت پرست شخص تھا۔ اس نے عبدالسلام کا مذاق بھی اڑایا تھا اور کہا تھا کہ ایمان روٹی نہیں دیتا، مگر جب اس کی بیٹی سخت بیمار ہوئی اور سارے طبیب جواب دے گئے تو اس نے مجبور ہو کر عبدالسلام کے در پر دستک دی۔ عبدالسلام نے اس کی بیٹی کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صرف اتنا کہا، اے رب العالمین، یہ تیرے ہی بندے ہیں، ان پر اپنا رحم فرما۔ اگلے دن قاسم کی بیٹی تندرست ہو چکی تھی۔ قاسم سجدے میں گر پڑا، روتا رہا اور عبدالسلام سے کہا، آج مجھے پتہ چلا کہ ایمان روٹی تو نہیں مگر زندگی کا سکون دیتا ہے۔ اس واقعے نے پوری بستی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب نورستان کی پہچان صرف اس کی خوبصورتی، کھیت یا پہاڑ سے نہیں رہی بلکہ اس کا اصل حسن وہ ایمان بن گیا جو ہر دل میں جگہ بنانے لگا تھا۔ عبدالسلام اب صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایمان کی مثال بن چکا تھا۔ اس کی زندگی نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر ایک بندہ خالص اللہ پر توکل کرے تو وہ پوری بستی کے حالات بدل سکتا ہے۔ یہ تبدیلی عبدالسلام کی دعا یا کرامت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اخلاص، صبر اور اس بے مثال یقین کا نتیجہ تھا جو اس نے ہر حالت میں اللہ پر رکھا، اور یہی ایمان کی وہ روشنی تھی جو ایک دل سے نکل کر سینکڑوں دلوں میں جا بسی۔ عبدالسلام کی سچائی، توکل اور صبر پر مبنی زندگی کی شہرت اب صرف نور بستی تک محدود نہ رہی۔ آس پاس کی بستیاں جنہیں کبھی نور بستی والوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی اب اس کی تبدیلی کو حیرت اور اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ عبدالسلام کا نام جو کبھی صرف چند لوگوں کی زبان پر تھا اب دور دراز کے قافلوں، تاجروں اور مسافروں کی گفتگو کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ کہتے، نور بستی میں ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پر ایسا ایمان رکھتا ہے کہ بارش بھی اس کی دعا سے آتی ہے اور دل بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ شہرت صرف زبانی نہ تھی بلکہ عمل کی بنیاد پر تھی۔ قریبی بستی سنگارپور کے ایک بوڑھے عالم حضرت مولوی نجیم الدین جو اپنے زمانے میں بہت بڑے خطیب سمجھے جاتے تھے، عبدالسلام سے ملنے خاص طور پر نور بستی آئے۔ جب وہ عبدالسلام سے ملے تو کہا، بیٹا، میں نے پوری عمر کتابوں میں ایمان ڈھونڈا، تو نے بغیر کتابوں کے لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیا۔ عبدالسلام نے عاجزی سے جواب دیا، حضور، جو کچھ ہے وہ سب رب کا فضل ہے، میں خود بھی سیکھ رہا ہوں۔ اس ملاقات کے بعد مولوی نجیم الدین نے سنگارپور میں ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جس کا مقصد لوگوں کو رسم و رواج سے نکال کر حقیقت، توحید اور ایمان کی طرف لانا ہے۔ اس تحریک کو عبدالسلام کے اخلاص نے ایک بنیاد فراہم کی۔ اب سنگارپور میں بھی صبح نماز کے بعد اللہ کے ذکر کی محفلیں ہونے لگی، جوان برائیوں سے توبہ کرنے لگے، بوڑھے معافی مانگنے لگے اور عورتوں نے اپنی زبانوں کو غیبت سے بچانے لگی۔ دوسری طرف جب کالا گاؤں کے سردار کو خبر ملی کہ نور بستی میں لوگ لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر بھائی چارے کے ساتھ رہنے لگے ہیں تو وہ حیران ہوا، کیونکہ کالا گاؤں خود فسادات، قتل اور انتقامی جذبوں سے بھرا ہوا تھا۔
اس نے عبدالسلام کو پیغام بھیجا کہ میرے گاؤں کے لیے بھی دعا کرو، ہمیں بھی وہ روشنی چاہیے جو تمہارے پاس ہے۔ عبدالسلام نے قاصد سے کہا، روشنی مانگنے سے نہیں چلنے سے آتی ہے، تمہارے سردار کو چاہیے کہ وہ خود حق کی طرف پہلا قدم اٹھائے۔ میں ضرور دعا کروں گا، لیکن اصل تبدیلی دعا کے ساتھ عمل سے آتی ہے۔ عبدالسلام نے نور بستی کے چند نوجوانوں کو کالا گاؤں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اپنا عمل، اخلاق اور ایمان سے متاثر کرے۔ ان نوجوانوں نے صرف ایک کام کیا، سب کو سلام کرتے، جھوٹ سے بچتے اور ہر کام ایمانداری سے کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالا گاؤں میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان کا وہ چھوٹا سا چراغ جو کبھی عبدالسلام کے دل میں تھا، اب ایک قافلہ بن چکا تھا۔ وہ قافلہ جو الفاظ سے نہیں، عمل سے روشنی پھیلا رہا تھا۔ عبدالسلام خود کبھی نور بستی سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر اس کا ایمان، اس کی صداقت اور اس کا توکل پورے علاقے میں ایک روحانی انقلاب بن کر پھیل چکا تھا۔ اب وہ ایک ولی، رہبر اور سچے مومن کی علامت بن چکا تھا۔ عبدالسلام کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس کا ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی روحانی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ نور بستی کے باہر کے علاقے بھی اسے اسی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے جیسے ایک بڑا ولی یا پیغمبر دیکھا جاتا ہے۔ اس کی دعا کی برکتیں اب اور بھی زیادہ ظاہر ہونے لگی تھی اور لوگ اس کے دروازے تک پہنچ کر اپنی مسائل حل کرنے کے لیے اس کی رہنمائی مانگتے۔ اس کی زندگی کے آخری دنوں میں عبدالسلام نے بستی والوں کے ساتھ خاص طور پر وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ اپنے روزمرہ کی دعاؤں اور عبادات کے دوران لوگوں سے مل کر انہیں ایمان کی آخری اور سب سے بڑی حقیقت سکھانے کی کوشش کرتا۔ وہ کہتا، میرے عزیزو، میں تمہیں اللہ کی ہدایت اور ایمان کی اصل حقیقت بتانے آیا ہوں۔ یہ جو تمہیں سکون، محبت اور آرام مل رہا ہے، وہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو نہ دنیا کی پریشانی تمہیں بے چین کر سکتی ہے، نہ موت کا خوف تمہیں ڈرا سکتا ہے۔ عبدالسلام کی یہ باتیں بہت گہری اور دل میں اتر جانے والی تھی۔ ہر شخص جو اس کی باتیں سنتا اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتا کہ یہ کچھ خاص بات ہے جو عبدالسلام کے منہ سے نکل رہی ہے۔ بستی کے نوجوان اب اس کے پاس آ کر اپنی زندگیوں کے بارے میں مشورے لیتے اور وہ انہیں ہمیشہ یہی نصیحت کرتا، دنیا کی چمک دمک تمہیں کبھی حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ اگر سکون چاہتے ہو تو اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو، اس کی رضا کو اپنا مقصد بنا لو، باقی سب کچھ اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ عبدالسلام کی آخری نصیحتیں اس کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ بن کر رہ گئی۔ بستی کے لوگ اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگے تھے اور اس کے جانے کے بعد وہ سب اس کی تعلیمات کو اپنانا چاہتے تھے۔ ایک دن عبدالسلام کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اس کی زندگی کا آخری لمحہ قریب تھا۔ بستی والے اسے اٹھا کر اس کے پہاڑی مکان تک پہنچایا جہاں وہ ہمیشہ عبادت کرتا تھا۔ وہاں اس نے اپنے آخری وقت میں جو چند لوگ اس کے ارد گرد تھے انہیں ایک آخری پیغام دیا، میرے عزیزو، اب میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہیں سچائی اور ایمان کا راستہ دکھا سکوں۔ اللہ پر یقین رکھو اور کبھی بھی اس کی رضا سے منہ نہ پھیرو۔ عبدالسلام نے آخری بار اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، یا اللہ، تیری رضا میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ تو ہمارے دلوں میں اپنا نور ڈال دے اور ہمیں اپنی ہدایت سے روشنی کر دے۔ یہ کہتے ہی عبدالسلام کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کی روح اللہ کے قریب جا پہنچی۔ اس کی وفات کے بعد نور بستی میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ روتے رہے لیکن ان کی آنکھوں میں ایک نیا عزم اور ایمان تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ عبدالسلام کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اللہ کی رضا اور اس پر ایمان۔